سبيل الدموع سبيل مريح تنهد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی پوری دنیا میں کون نہیں جانتا۔ آپ کے بارے میں آتا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، اور فائنینشلی طور پر آپ کے پاس جو غریب طلبہ آتے نا، آپ فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتے، ہیلپ کرتے، مدد کیا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ویسے تو ہزاروں شاگرد تھے، مگر ہزاروں شاگردوں میں جو دو مشہور شاگرد تھے، اسپیشل اسٹوڈنٹ جو تھے، یعنی جو بہت زیادہ قریب ہوئے، نمبر 1 حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں اسٹوڈنٹس کو صاحبین کا درجہ دیا جاتا ہے اصول فقہ کے اندر۔ تو اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ اپنے دارالعلوم کے اندر، اپنے جامعہ کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر جب آپ اپنے بچوں کو درس نظامی پڑھا رہے تھے اور اپنے بچوں کو جب قرآن و حدیث کا علم دے رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ کہ جو بہت زیادہ، کہ جس کی ظاہری کنڈیشن بہت زیادہ غربت والی نظر آ رہی تھی، وہ آپ کی کلاس میں آ کر کے آپ کی کلاس ڈیلی بیسس پر اٹینڈ کرنے لگا۔ اب وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آتا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیکچر کو بغور سماعت کیا کرتا اور اس پہ کنسیڈر کیا کرتا۔ ایک مرتبہ اس چھوٹے سے غریب سے بچے کی جو والدہ ہے نا، وہ آ گئیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور آ کر کے اس بچے کی کمپلین، شکایت کرنے لگی کہ امام صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ جو بچہ ہے نا، یہ میرا بچہ ہے، اور اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں اس کو کپڑے دھونے والے کے پاس، یعنی دھوبی کے پاس میں بھیج رہی تھی کہ جاؤ اور جا کر کے کوئی ہنر سیکھ لو، تاکہ کوئی ارننگ کا اور کوئی انکمنگ کا ہمارا ایک ذریعہ بن سکے، ہمارے ریسورسز بن سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، پورے کے پورے گھر کی جو رسپانسبلٹی ہے، امام صاحب آپ کو میں بتا دوں، وہ اس بچے کے نازک کندھے پر آ گئی ہے، کیونکہ اس بچے کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور یہ روزانہ اپنے کام کو چھوڑ کر آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر یہ ہنر نہیں سیکھے گا اور یہ اگر دھوبی کا کام نہیں سیکھے گا، تو امام صاحب آپ خود بتائیں کہ یہ پیسے کیسے کمائے گا، اور پھر ہمارے گھر کا گزر بسر کس طریقے سے ہوگا؟ اب آپ خود فیصلہ فرمائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اماں جان، آپ اس بچے کو رہنے دیں، یعنی اس بچے کو وہاں جانے کے اوپر فورس نہ کریں، انسسٹ نہ کریں، کیونکہ میں اسے دیسی گھی میں فالودہ کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ کوڈ ورڈ تھا ناظرین، جو آگے چل کے اس کی تعبیر ہونے والی تھی اور اس کا امپلیمنٹیشن ہونے والا تھا۔ رہی بات فائنینشلی سپورٹ کرنے کے اکارڈنگ، وہ میں کچھ نہ کچھ سپورٹ کر دوں گا تاکہ آپ کے گھر کا گزر بسر چلتا رہے۔ یہ بچہ روزانہ آتا رہا اور پھر حصول علم دین کے لیے جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بیٹھنے لگا، اور دن گزرتے رہے۔ یہی بچہ ایک دن ایسا آیا کہ بہت بڑا عالم، مفتی، محدث، مفکر اور مفسر اور ایک قاضی اور چیف جسٹس کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ اور جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا چلا گیا، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آ گیا۔ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ اما اس بچے کو چھوڑ دو، میں اس بچے کو دیسی گھی میں فالودہ کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ کوڈ ورڈ تھا ناظرین۔ اور جب خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس خاص شاگرد، یہ شاگرد کون تھے؟ جی ہاں ناظرین، ان شاگرد کا نام تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو آگے چل کے چیف جسٹس بنے، قاضی القضا بنے، اور لوگوں میں عدالت کے اندر فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ دے دیا گیا، اور بہت بڑا ایک منصب تھا اس دور کے اندر، قاضی القضا، قاضی کا آپ کو
جو ہے نا وہ عہدہ دے دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دربار میں بلایا دعوت کے لیے، گیٹ ٹوگیدر کے لیے، اور جو ہے نا وہ ملاقات میل ملاپ کے لیے جب بلایا تو جب کھانا لگنے لگا ناظرین، اب دیکھیں بزرگوں کی بھی کیا پروٹیکشنز ہوتی ہیں، کیا پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اور استادوں کی خدمت کرنا، استادوں کا ادب کرنا، استادوں کی رسپیکٹ کرنا اور محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جو بھی بچہ کرتا ہے نا، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کا فیوچر بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا مستقبل اچھا ہوتا ہے، وہ آگے چل کے بہت بڑے منصب کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے فائز فرما دیتا ہے۔ تو جب گیدرنگ لگی اور گیٹ ٹوگیدر ہوا تو خلیفہ ہارون رشید نے چیف جسٹس قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ امام صاحب ویسے تو ہمارے ہاں یہ والی جو ڈش ہے بہت کم بنا کرتی ہیں، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے آج گھر والوں نے دیسی گھی میں فالودہ بنایا، صرف آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے اور آپ کے آنے کی وجہ سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ جملہ انہوں نے سنا نا کہ دیسی گھی میں فالودہ پکا ہے، خلیفہ ہارون رشید جو بہت بڑے بادشاہ گزرے، تو اپنے استاد محترم امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول، وہ جملہ، وہ سینٹنس یاد آ گیا کہ اماں اسے رہنے دو، اس بچے کو میں اسے دیسی گھی میں فالودہ کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ بہت بڑا عہدہ ملا ناظرین۔ تو ناظرین یہ جو سبق آموز واقعہ ہے، اس میں بیسیکلی جو ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں نا کہ جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ حصول علم دین کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ بات کروں تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر کمپلسری ریکوائرمنٹ ہیں۔ نمبر 1 ذلتیں، نمبر 2 قلتیں، اور نمبر 3 علتیں۔ یعنی ذلت بھی آئے گی، قلت بھی آئے گی، علت بھی آئے گی۔ ذلت کیا ہے؟ آپ کی بےعزتی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کسی بھی وجہ سے کمپلیکس کو فیل کر سکتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ تھا قلت، یعنی سامان کی، معاشی طور پر کسی بھی چیز کی فائنینشلی طور پر آپ کو شدید کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 3 جو کہا کہ علت، یعنی بہت ساری بیماریاں بھی آ سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی اسٹڈی متاثر ہوگی، آپ اسٹرگل نہیں کر پائیں گے، آپ کنسیڈر نہیں کر پائیں گے، آپ اپنا سبق یاد نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ناظرین دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بچے اپنے چائلڈہوڈ کے زمانے کو اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں نا، اور محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اور دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ میں نے اس لیے بولے کیونکہ پہلے دور کے اندر جو دارالعلوم اور مدارس اور جامعات ہوا کرتے تھے نا، اس میں دین اور دنیا یہ کوئی الگ الگ ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا۔ یہ تو ہندوستان کے اندر انگریزوں نے آنے کے بعد اس کو سیپریٹ کر دیا کہ بھئی دینی تعلیم الگ، دنیاوی تعلیم الگ۔ یعنی پہلے دور کو اگر آپ اس کی ہسٹری کو اگر آپ کنسیڈر کریں تو ایک ہی دارالعلوم کے اندر دین اور دنیا دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یعنی پہلے زمانے میں جو علماء فارغ ہوتے تھے، جو عالم دین بنتے تھے نا، وہ مفتی بھی ہوتے تھے، وہ ان کو فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، میتھمیٹکس اور تمام کے تمام جو دنیاوی علوم کہلاتے ہیں، جس کو انفارچونیٹلی آج ہم نے سیپریٹ کر دیا، پہلے زمانے میں یہ دینی تعلیم کے ساتھ مرج ہوا کرتے تھے۔ یعنی زمین کا علم کیا ہے، آسمان کا علم کیا ہے، ستاروں کا، سیاروں کا، کہکشاؤں کا، نباتات کا، اور جناب جڑی بوٹیوں کا، تمام کے تمام علوم جو ہے نا وہ ایک بندے کو سکھا دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کا جو عالم فارغ ہوتا تھا نا، وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہوتا تھا، حکیم بھی ہوتا تھا، وہ قاضی بھی ہوتا تھا، وہ چیف جسٹس بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ تو اگر آپ دیکھنے والے ناظرین اگر اسٹوڈنٹ ہیں
تو اگر ان کی لائف میں ان کی اسٹوڈنٹ لائف میں اگر کسی بھی طرح کی کرائسس آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا۔ امام ابو یوسف کی ان کے چائلڈہوڈ کے اور بچپن کا یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں ثواب کی نیت سے، اور میرے فیس بک کا ناظرین پیج بنا ہوا ہے کہ جس کا نام حسان امتیاز ٹی وی سائڈ میں لکھا ہوا آ رہا ہے، اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے گا۔ تو آپ تمام ناظرین جو فیس بک کو یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، وہ میرے فیس بک کے پیج کے اوپر بھی جا کر میرے تمام لیکچرز کو بآسانی واچ کر سکتے ہیں۔